یا اس کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے حکم کے ماتحت ڈالی گئی ہے، بنائی گئی ہے۔ اور پھر آپ ہی وہ جماعت ہیں جس کو آج دنیا میں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ نظام خلافت سے وابستہ ہیں۔ بس جب اس جماعت کے افراد کو نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ کے اور اس کے رسول کے حوالے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ خاص طور پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم ایک ہاتھ کے تحت اٹھنے اور بیٹھنے والے ہیں اور نصیحتوں کو سن کر ان پر توجہ دینے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس خطبے میں کی گئی باتوں پر بھی آپ عمل کرنے والے ہوں، اور اس جلسے میں جو میری طرف سے یا دوسرے مقررین کی طرف سے علمی، روحانی اور تربیتی مضامین بیان ہوں، ان کو سن کر یہاں بھی اور بعد میں بھی اپنے گھروں میں جا کر عمل کرنے والے ہوں۔ گزشتہ جمعے میں میں نے ایک حدیث کے حوالے سے میزبانوں اور کارکنوں کو بتایا تھا کہ ایک مومن جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، عزت اور احترام کرے، اور عمومی مہمان نوازی 3 دن رات تک ہے۔ گو بعض حالات میں اس سے بھی زیادہ مہمان نوازی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے، لیکن یہاں 3 دن رات کہہ کر مہمانوں کو بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ بے شک میزبان کا کام ہے کہ عزت و تکریم کے ساتھ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور یہ اس مہمان کا جائز حق ہے، لیکن مہمان کو بھی اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر حدود سے زیادہ چاہو گے تو پھر بعض اوقات میزبانوں کی طبیعتوں میں بے چینی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس حدیث میں آگے یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے اور ایک مہمان کی غیرت کو بھی ابھارا گیا ہے، یہ کہہ کر کہ اس سے زیادہ مہمان نوازی کروانا صدقہ ہے، اور کوئی صاحب حیثیت یا باغیرت اور عزت والا شخص صدقہ کھانا پسند نہیں کرتا۔ پھر اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جائز نہیں کہ مہمان اتنا عرصہ مہمان نواز کے پاس رہے، میزبان کے پاس رہے کہ اس کو تکلیف میں ڈال دے۔ ظاہر ہے جب تکلیف میں ڈالا جائے گا تو طبیعتوں میں بے چینی پیدا ہوگی، اور ہوتی ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے حالات اور مصروفیات ہیں۔ جماعتی نظام ہے تو اس کے بھی اپنے بعض مسائل ہیں، اس لیے مہمان نوازی جو ایسا خلق ہے جو عزت و تکریم کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہے، آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہے، پیار و محبت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے ہے، اس میں بال آنے شروع ہو جاتے ہیں پھر جب تکلیف پہنچانی شروع کی جائے۔ جماعتی طور پر بھی اجتماعی قیام گاہوں میں، چاہے وہ مسجد کے ہالوں میں ہیں یا متفرق جگہوں پر ہیں، ایک محدود وقت تک ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حکومتی کارندوں کی بھی نظر ہوتی ہے کہ انتظام جو بھی ہے وہاں رہائش کا، اس کے اندر رہتے ہوئے، شرائط پوری کرتے ہوئے انتظام ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اس لیے خاص طور پر یورپ سے باہر سے آئے ہوئے مہمان اس بات کا خیال رکھیں کہ یہاں جماعتی قیام گاہیں بھی ایک محدود وقت تک کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔
اس لیے اگر زیادہ ٹھہرنا ہے تو پھر اپنا کوئی اور بندوبست کریں. لیکن اور دوسرے بندوبست میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں کہ میزبان کو تکلیف میں نہ ڈالو. یہ ہر بات کی تفصیل بیان کرنا اسلام کا ہی خاصہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر معمولی باتوں کو بھی سامنے رکھ کر ہماری ہر طرح سے تربیت فرمائی ہے. بس ایک حقیقی مومن کا کام ہے کہ ان کی پاسداری کرے. ان بظاہر چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنے سے بڑی نیکیوں کی بھی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور توفیق ملتی ہے. اور ایک پیار اور محبت کرنے والا، ایک دوسرے کے جذبات کا احساس کرنے والا معاشرہ قائم ہوتا ہے. اور یہی ایک بہت بڑا مقصد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے کے مقاصد میں سے ہمیں بتایا ہے کہ ایک پیار، محبت اور اخوت کا رشتہ قائم ہو اور معاشرہ قائم ہو. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس حسین معاشرے کی بنیاد جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت میں ہے. بس جتنے اطاعت کے معیار ہوں گے یا بلند ہوتے چلے جائیں گے، اتنی ہی باتوں کو سننے اور عمل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی جائے گی. بس ہر آنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اطاعت کے معیار بھی بلند کرنے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے تاکہ ہمارے پاؤں، ہمارے قدم پیچھے کی طرف پھسلنا شروع ہو جائیں، تاکہ ہم جلسے کے فیض سے فیض یاب ہو سکیں. بعض لوگ یہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں یہ 2 ہفتے کا یا 3 ہفتے کا جو جماعتی انتظام ہے اس کے مطابق ہی ہم ٹھہریں گے، اور پھر اگر زیادہ ٹھہرنا ہوا تو اپنا انتظام کر لیں گے. لیکن عملاً کئی مہینے بعض لوگ ٹھہرتے ہیں، انتظامیہ بھی تنگ آ جاتی ہے. پھر اگر جماعتی پروگراموں کی وجہ سے ان جگہوں کی ضرورت ہو، ان جگہوں سے ان مہمانوں کو ادھر ادھر کیا جائے تو اعتراض بھی کرتے ہیں. میرے پاس بھی بعض شکایتیں آتی ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ایک تو جو زبان دی ہے، جو وعدہ کیا ہے، اسے پورا کریں. دوسرے اطاعت نظام کا خیال رکھیں. ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی اطاعت انسان کو نیکیوں کی توفیق دیتی ہے. اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی اہمیت نہ ہوتی، معاشرے پر اس کا اثر نہ پڑ رہا